الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا و نبینا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات والا صفات نے ہمیں آج کے اس پاک اور مبارک دن میں اپنے اس عظیم گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، پچھلے جمعہ کے خطاب میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کے حوالے سے مختلف مراحل کا تذکرہ کر رہے تھے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنی بارگاہ لم یزل میں طلب فرمایا اور جب لے کر گیا تو اللہ نے پھر اس کی تفصیلات کو خود بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں سیر کے لیے، رات کے قلیل حصے میں سیر کے لیے، یعنی کہ خدا نے درمیان میں سے حذف کر دیا کہ میں نے جبرائیل کو بھیجا، براق پہ بلایا، ساری چیزیں حذف کر کے اللہ نے یہ کہا کہ میں خود لے گیا، میں خود لے گیا اپنے محبوب کو معراج کے لیے۔ اب کسی کی عزت افزائی اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی کہ میزبان یہ کہے کہ میں خود اس کو لے کے گیا۔ سواری بھی حذف اور وہ جو ساتھ لے کے جانے والا جبریل امین وہ بھی حذف، اس کا بھی تذکرہ نہیں ہوا، بلکہ کہا میں خود لے کے گیا۔ بھئی کیوں خود لے کے گیا؟ اللہ نے ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت جو دکھائی، اس بادشاہت کو دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ مقصد بس ایک ہی بیان کیا، اسری بعبدہ، ملایا کہ بتایا کہ میں سیر کے لیے لے کر گیا تھا، میں سیر کے لیے لے کے گیا تھا۔ اس سے پہلے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت السماوات والارض کی سیر کروائی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں آپ نے اس کی تفصیلات لکھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند کیا، زمین اور آسمان کی بادشاہت دکھائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فرمایا اسی طرح ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، نوری ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت دکھائی۔ اور مقصد کیا؟ مقصد یہ فرمایا کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ پکے یقین والوں میں سے ہو جائے، تاکہ وہ پکے یقین والوں سے ہو جائے۔ اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب معراج کا ذکر کیا نا
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں مقصد یہ بتایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمانوں کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ پکے یقین والوں میں سے ہو جائے، اور ادھر محبوب کی جب سیر کا ذکر کیا تو فرمایا اس وجہ سے نہیں کہ وہ پکے یقین والوں میں سے ہو جائے، بلکہ اس وجہ سے کہ اسری بعبدہ، کہ ہم اپنے محبوب کو سیر کروائیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کی سیر کروائیں، فقط یہ کہا اسری، کہ ہم سیر کروائیں۔ کس چیز کی سیر کروائیں؟ یہاں تو یہ کہا نا کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کی سیر کروائیں، اور یہاں کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ کس چیز کی سیر کروائیں، فرمایا کہ بس ہم سیر کروائیں، ہم سیر کروائیں۔ اب یہ دو باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو میں ذرا اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ دکھایا گیا، کیوں؟ تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقنین میں سے ہو جائیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کسی جمعہ کے خطاب میں یہ بات آپ احباب کے گوش گزار کی تھی کہ کچھ جو نام نہاد دانشور انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں وہ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں جی کہ کیا ضرورت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر لے جا کر اللہ جو ہے وہ ملاقات کرتا، تو کیا ملاقات یہاں نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا ملاقات یہاں نہیں ہو سکتی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی لوگ گئے تھے اور جا کر کہا تھا کہ آج ہم تمہیں ایسی بات بتاتے ہیں کہ جس کو تمہاری عقل تسلیم نہیں کرے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے تھے کہ کہنے لگے کہ کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بھی چلا گیا، پھر اس نے جو ہے وہ زمین اور آسمان سب کو دیکھے، پھر وہ ملائے اعلیٰ سے اوپر، پھر اللہ کی بارگاہ میں، تو کیا عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو کہنے لگے کہ تیرے صاحب یعنی تیرے دوست، تیرے حبیب، تیرے رسول نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں انہوں نے اس طرح سیر کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو بات اپنی جگہ، اگر میرے رسول اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات کرتے تب اس کو بھی تسلیم کر لیتا۔ اب اس سے بڑھ کر بات کیا؟ اس سے بڑھ کر بات کا کیا؟ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میرے محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اگر میرے محبوب یہ کہتے کہ اللہ خود میرے پاس آ گیا تو میں اس کی بھی تصدیق کر دیتا، میں اس کی بھی تصدیق کر دیتا۔ اب سنیے حدیث پاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس جو ہیں وہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف نہیں لے کر آئے، صحابہ کرام فجر کی نماز کے لیے صفیں بنا کر آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھائیں۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باہر تشریف نہ لے آئے، صحابہ کرام کہتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ ابھی سورج طلوع ہو جائے گا، ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ ابھی سورج طلوع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے تشریف لے کر آئے تیزی کے ساتھ، اور لوگوں کو کہا کہ نماز کھڑی کرو۔ جلدی جلدی تکبیر ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تخفیف کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم کی، سلام پھیرا تو لوگوں کو آواز دے کر اپنے قریب بلایا، فرمایا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ فجر میں بروقت مجھے تم لوگوں کے پاس مسجد میں پہنچنے سے کس چیز نے روک دیا، کس چیز نے روک دیا۔
اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں لیٹا اور پھر جب تہجد کا ٹائم ہوا میں نے تہجد ادا کی. تہجد ادا کرنے کے بعد پھر جب میں دوبارہ لیٹ گیا، جب دوبارہ لیٹا میرے اوپر نیند کا غلبہ ہوا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فرماتے ہیں کہ جب مجھ پہ نیند کا غلبہ ہوا. اب نیند کا غلبہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا نیند کا غلبہ یہ ہے کہ جب ہم سو جائیں تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ینام عینی ولا تنام قلبی، فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، اس پہ کبھی غفلت طاری ہوتی ہی نہیں. تو فرمایا کہ جب مجھ پہ نیند کا غلبہ طاری ہوا، غلبہ طاری ہونے سے مراد ہے کہ جب میری آنکھیں بھاری ہوئیں، میری آنکھیں بند ہوئیں، تو فرماتے ہیں کہ کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہترین صورت میں میرے پاس جلوہ گر ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ بہترین صورت میں میرے پاس جلوہ گر ہو گیا. کہتے ہیں کہ اگر محبوب سے ملنا ہی تھا تو محبوب کو اوپر کیوں بلایا؟ ارے یہ اوپر بلانے والی بات تو ایک دفعہ 70 مرتبہ اللہ خود محبوب کے حجرے میں آیا ہے ملنے کے لیے. 70 دفعہ اللہ خود محبوب کے حجرے میں آیا ہے ملنے کے لیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اس حدیث کو روایت کیا ہے کس نے؟ طبرانی نے. اس حدیث کو روایت کیا ہے ترمذی نے، اور کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح الاسناد، یہ حدیث حسن ہے اور اس کی ساری اسناد صحیح ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے میں حجرے میں تھا، اللہ میرے پاس آیا، اور پاس آیا تو حالت کیا تھی کہ میری آنکھیں تو بند تھی لیکن میرا دل جاگ رہا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو بہترین صورت میں نے اپنے حجرے میں دیکھا. بہترین صورت میں میں نے اپنے حجرے میں دیکھا. فرمایا کہ اتانی ربی فی احسن صورت فقال، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد. کتنا خوبصورت جملہ کہ اے محمد، یا محمد، اے محمد. کتنی بے تکلفی ہے نا اس جملے میں، اے محمد. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نبوت کا 10واں سال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا محترم بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو طالب. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اسی سال جو ہیں وہ اس دنیا سے تشریف لے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال ہے. تو اس سال میں اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماں باپ تھے وہ تو دنیا میں موجود نہیں تھے، آقا کے دادا محترم وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے تھے. اب سارے جو تھے نا وہاں پہ، سارے جتنے بھی تھے وہ سارے آقا کے غلام تھے، اور کبھی کسی کی غلام کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ آقا کو یا محمد کہہ کر پکارے. کبھی کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی. کیسے پکارتے تھے؟ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے والدین قربان ہو جائیں گے، ایسے کہتے. تو کسی کو یہ جرأت نہیں تھی کہ یا محمد کہہ کر پکارے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے پکارا کہ یا محمد، یا محمد. اللہ نے آیت کا آغاز کیسے کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان اللہ کہہ کے. سبحان اللہ مراد یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تیار ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب والضحیٰ والے چہرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے پانی سے دھویا، جب ما زاغل بصارہ کی آنکھوں میں سرما لگایا، جب آپ نے اپنی زلف واللیل کو سجایا،
اب کوئی بڑا ہوتا تو کہتا ہے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے تیرے حسن کی، سبحان اللہ کیا بات ہے تیرے فبن کی، سبحان اللہ کیا بات ہے تیرے جلووں کی. کوئی نہیں تھا نا. اللہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے کہا سبحان اللہ. معراج کی جو آیہ کریمہ ہے وہ سبحان اللہ سے شروع کی. مراد کیا ہے کہ محبوب جب ہم نے معراج کو تجھے بلایا، سرما تو لگا رہا تھا، سج تو رہا تھا، صبر تو رہا تھا، کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں تھا. میں اللہ ہو کے سبحان اللہ کہتا رہا کہ محبوب تیرے حسن کی کیا بات ہے، کہ محبوب تیرے حسن کی کیا بات ہے، محبوب تیرے فبن کی کیا بات ہے، محبوب تیرے جلووں کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو یہاں بھی پکارا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا لبیک و سعدیک، میں نے کہا حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں میرے اللہ. کالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے پوچھا کالا کالا فیما یختصم الملاء الاعلی، فرمایا کہ اے محبوب تجھے پتا ہے کہ یہ ملائے اعلیٰ جو یہ بلند جگہ پہ رہنے والے فرشتے ہیں، یہ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں. تو کہتے قلت ربی لا ادری، میں نے کہا کہ اللہ مجھے نہیں پتا. قلت ربی، میں نے کہا میرے اللہ لا ادری، میں نہیں جانتا. فوضع یدہ بین کتفیہ، فرمایا کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھ دیا. دونوں کندھوں کے درمیان کیا کیا؟ دست مبارک رکھ دیا. میں کیا حتی وجدت بردہا بین صدیہ، فرمایا کہ جب دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھا تو میں نے ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، میں نے ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما بین المشرق والمغرب، فرمایا کہ پھر سارے حجاب میری نظروں سے ہٹ کے میں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، اور مشرق میں جتنی مخلوق تھی میں نے سب کو جان لیا، اور مغرب میں جتنی مخلوق تھی میں نے سب کو جان لیا. اب آپ اس بات کو سمجھیں. اللہ نے کہا کہ میں نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بلند کیا، بلند کر کے ہم آسمانوں پر لے گئے. پہلے آسمان پہ لے کر کے کہا ابراہیم نیچے دیکھ، ساری مخلوق کو ابراہیم نے دیکھا پہلے سے دوسرے آسمان پر. پھر وہ جو فرشتے تھے وہاں وہ سارے جو ہیں ابراہیم نے دیکھے. قضاء و قدر کے سارے معاملات کو ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کس لیے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ پکے ایمان والوں میں سے ہو جائے. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، فرمایا وہ سب کچھ جو ابراہیم علیہ السلام آسمانوں پہ بلند ہو کر دیکھتے رہے، ہم مدینے میں آقا کے حجرے میں آئے، اور حجرے میں آ کر جو ابراہیم نے آسمانوں پہ دیکھا تھا ہم نے سارا وہ عائشہ کے حجرے میں ان کو دکھا دیا. وہ سارا ہم نے عائشہ کے حجرے میں دکھا دیا. وہ جتنا ایقان ابراہیم علیہ السلام کو نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض میں حاصل ہوا تھا، ہم نے جب ہاتھ رکھا اپنے محبوب کے کندھے کے پیچھے، وہ سب کچھ اس کو وہیں پہ حاصل ہو گیا، سب کچھ اس کو وہیں پہ حاصل ہو گیا. سمجھے آپ بات میری؟ سب کچھ وہیں پہ حاصل ہو گیا. تو فرمایا کہ پھر جب معراج کی رات آئی نا تو پھر ہم نے یہ نہیں کہا کہ محبوب ہم تجھے یہ بھی دکھاتے، وہ سب کچھ تو ہم نے حجرے میں دکھا دیا تھا، وہ سب کچھ تو ہم نے حجرے میں دکھا دیا تھا. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم ان کو اس لیے لے کر نہیں گئے تھے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس لیے نہیں لے کے گئے تھے کہ وہ ایقان والوں میں سے ہو جائے، بلکہ کس لیے کہ سیر کروانے کے لیے لے کے گئے تھے، سیر کروانے کے لیے لے کے گئے تھے. اور اس سیر کروانے کی وجہ کیا تھی؟ سیر کروانے کی وجہ کیا تھی؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، صحیح بخاری نے بھی نقل کیا ہے، صحیح مسلم نے بھی نقل کیا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي، فرمایا کہ ایک رات میں اس حالت میں تھا کہ نہ میں سویا ہوا تھا نہ میں جاگا ہوا تھا، نہ میں سویا ہوا تھا نہ میں جاگا ہوا تھا۔ اب یہ جو کیفیت ہے نا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے کہ نہ میں سویا ہوا تھا نہ میں جاگا ہوا تھا، کوئی اگر آپ سارے جانتے ہوں گے، بالخصوص میرے یہ جو نوجوان جو دوست ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اگر کسی کے ملنے کا انتظار ہو نا تو انسان نہ سویا ہوتا ہے نہ جاگا ہوتا ہے، یہ حال ہوتا ہے نا، نہ وہ سویا ہوتا ہے نہ جاگا ہوتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، آنکھیں نیند کے بوجھ سے بعض دفعہ بند ہوتی ہیں، لیکن پورے حواس اور پورے ہوش کے ساتھ اس کو کسی کا انتظار ہوتا ہے۔ آمد تو بڑی بات ہے، کسی کا فون آنا ہو تو رات کو نیند نہیں آتی، انسان کبھی سوتا ہوتا ہے کبھی جاگ رہا ہوتا ہے، بار بار کہیں میسج کہیں مس کال تو نہیں ہوگی، مجھے آواز تو نہیں آئی کہیں، یہی حال ہوتا ہے نا انتظار کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس حالت میں تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس حالت میں تھا کہ بینا نائم، کہ میں نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا، اوتی تو بمفاتیح خزائن الارض، فرمایا کہ کوئی آیا اور اس نے آ کر کیا کیا، زمین اور آسمان کے جتنے خزانے تھے ان کی چابیاں لے کر میرے پاس آیا، اور کیا فَوُضِعَتْ فِي يَدِي، اور وہ ساری چابیاں آ کر میرے ہاتھ میں رکھ دی، کہا محبوب مشرق میں جتنے خزانے ہیں محبوب سارے تیری ملکیت میں دے دیے، مغرب میں جتنے خزانے ہیں سارے تیری ملکیت میں دے دیے، ربوبیت اللہ کی بادشاہت آج کے بعد تیری ہوگی، ربوبیت اللہ کی بادشاہت آج کے بعد تیری ہوگی۔ کس نے کہا؟ یہ کوئی قصے کہانیاں تو نہیں ہے نا، یہ کوئی قصے کہانیاں تو نہیں ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی مولوی کا قول، کسی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں، یہ حدیث ہے جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی، گویا یہ اعلان تھا کہ محبوب ربوبیت ہماری بادشاہت تمہاری، جہاں میں سیاہ اور سفید جو کچھ بھی ہے محبوب تو اس کا مالک ہے، سب کچھ دے دیا، دکھا پہلے دیا تھا، علم پہلے عطا کر دیا تھا، اب سب کچھ دے دیا، جب دکھا دیا تو پھر ایقان کی بات کوئی نہ رہی، ایقان تو پہلے ہی مکمل ہو گیا، جب دے دیا تو بادشاہت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اے محبوب ذرا چلیں تو صحیح، وہ ساری بادشاہت جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے ذرا چلے تو صحیح، اس بادشاہت کی سیر کر کے آئے کہ اللہ نے آپ کو کتنے بڑے رتبے عطا کیے ہیں، اللہ نے آپ کو کتنے بڑے رتبے عطا کیے۔ یہ نہیں کہا کہ من الموقدین ولیکون من الموقدین، نہیں، وہ جسے ایقان کہتے ہیں وہ تو حجرہ عائشہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب کو عطا کر دیا تھا، اب کہا کہ آؤ محبوب آپ کو سیر کروائیں اور آپ کو دکھائیں کہ ہم نے آپ کی بادشاہت میں کیا کیا چیز عطا کر دی، ہم نے آپ کو بادشاہت میں کیا کچھ دے دیا۔ یہ ایقان، ایمان، یہ سارے درجے اے محبوب یہ سب کچھ تو تیری نگاہ کے ایک اشارے کی مراد ہے، اے محبوب تو جس طرف اشارہ کر دے وہ ایقان والا ہو جائے، اے محبوب تو جس طرف آنکھ بھر کر دیکھ لے وہ ایمان والا ہو جائے، اے محبوب تیرے قدموں کے صدقے ایقان بھی بکتا ہے ایمان بھی بکتا ہے، اے محبوب ہم تجھے ایقان اور ایمان کے لیے نہیں لے کے جا رہے بلکہ کیا اسراب عبدہ، جو بادشاہت تجھے دی ہے اس بادشاہت کی سیر کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے 3 حصے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے 3 حصے، جو سفر معراج تھا اس کے 3 حصے۔ پہلا حصہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کے گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے جو ہے وہ 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا پہ، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک، لامکان تک لے گئے۔ یہ 3 درجے تھے،
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کی معراج، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی معراج، اور سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ ناز تک یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کی معراج۔ یہ 3 درجے تھے جو اللہ نے 3 سفر کی ان 3 درجوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تینوں شانوں کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ تو احباب محترم، ٹائم پھر ختم ہو گیا اور میں ابھی اپنا مضمون شروع بھی نہیں کر سکا، بنیاد ہی رکھ رہا تھا کہ آپ کو آگے کچھ سمجھاؤں، ٹائم پھر ختم ہو گیا اور ٹائم کی خیر ہم پابند ہیں، تو میں انہی الفاظ کے ساتھ، یہ شعبان المعظم ہے، تو شعبان المعظم میں پھر آگے جو ہے ہم نے اس حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے، تو اس وجہ سے انشاءاللہ یہ جو معراج کا موضوع ہے یہ آج اس کا آخری خطبہ تھا، اور پھر انشاءاللہ زندگی میں کبھی موقع ملا مجھے آپ کی اس مسجد میں خطاب کرتے ہوئے تقریباً 12-13 سال ہو گئے، اور آج تک میں کوئی مضمون بیان ہی نہیں کر سکا، جو شروع کرتا ہوں ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، کوئی بیان ہو ہی نہیں سکا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو سکا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ مولوی جو ہے وہ 12 تقریریں کیسے بیان کر لیتے ہیں، مجھے یہ بات آج تک نہیں سمجھ آئی، یہ ان کی ہمت ہے۔ بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اسی شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات، تو شب برات پہ آپ کی اس مسجد پاک میں جو ہے وہ محفل ہوگی، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ 15ویں رات آپ نے اپنی اس مسجد میں ضرور تشریف لے کر آنا ہے۔ اس میں مختصر سا پروگرام ہوگا، اور مختصر سے پروگرام کے بعد ہم سارے لوگ مل کر یہاں پہ عبادت کریں گے، نفلی عبادت کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، جس طرح اس کو منایا جا سکتا ہے کچھ کوشش کریں گے اس کو منانے کی۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ آپ کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرمائے، آپ کے والدین کی بھی بخشش فرمائے، اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور نیکی کی ان راہوں میں جو ہمارے درمیان یہ پیار اور محبت ہے، اللہ اس کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اس مسجد کو خدا ہمیشہ آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔